بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فتلقى کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، فعلیدہ ہوا اور تلقى علیدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ لام قاف یہ، لقی۔ لقی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سامنے آنا اور اس کو پا لینا، یعنی کہ شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں اور بیل بجاتے ہیں، تو اگر تو وہ دروازہ کھولتا ہے اور آپ کو ریسیو کرتا ہے تو آپ نے اس کو سامنے پایا اور اس کو آپ نے پا لیا، یعنی آپ کی ملاقات ہو گئی اس سے۔ لیکن جب آپ بیل بجاتے ہیں اور آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ وہ سامنے آیا۔ تو لقی ہوتا ہے کسی کا سامنے آنا اور اس کو پا لینا۔ اب یہاں پہ کیونکہ تا آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ باب تفاعل ہے۔ جب باب تفاعل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بہت شوق اور رغبت کے ساتھ ان کلمات کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے بے تکلف ہو کر، آدم علیہ السلام نے بے تکلف ہو کر کلمات دیے۔ اب کیونکہ غلطی تو ہو گئی تھی نا، اب جب غلطی ہوئی تو ایک تو ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے غلطی کی کیونکہ اس وقت ضرورت تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ جو لفظ ہے تلقى، یعنی یہ کیا بتا رہا ہے کہ جو کلمات، کیونکہ یہ آگے جا کے نا کلام ہے، کلمات جو آ رہے ہیں انہوں نے اس کا استقبال کیا ہے، انہوں نے شوق دکھایا ہے، بے تکلف ہو کے آدم علیہ السلام نے ان کلمات سامنے آئے اور انہوں نے ریسیو کر لیے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان بیٹھا ہوتا ہے نا یا مصلی کے اوپر، ٹھیک ہے، اب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو دیکھا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپنے پاس پا لیا، اس کو حاصل کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے آپ نے اس کو دیکھا اور پھر آپ نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں چاہیے۔ لیکن جب لقی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کلمات پیش کیے گئے، اور جب پیش کیے گئے آدم علیہ السلام کو تو باب تفاعل کیا کہتے ہیں، انہوں نے بہت جو ہے شوق ظاہر کیا، بہت موٹیویشن ظاہر کی، اور ان کلمات کو بے تکلف ہو کے وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن جو ہے ان کلمات کو پا لیا، حاصل کر لیا، ان کی بڑی خواہش کی کہ ہاں ٹھیک ہے غلطی ہوئی، لیکن اب اس کا ہم کیسے اس غلطی کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال سے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہا ہے، تو اس غلطی کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر کلمات سکھائے، تو لقا یعنی ان کلمات کو لینے کے لیے انہوں نے بڑی موٹیویشن دکھائی، بڑا انتھوزیازم دکھایا کہ ہاں یہ کلمات، اور انہوں نے بالکل ہیسیٹیٹ نہیں کیا ان کلمات کو لینے کے لیے۔ کنہوں نے؟ آدمہ، روٹ ورڈ کیا تھا؟ الف دال میم، آدم علیہ السلام نے۔ اور آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ نے روح ڈالی تھی، اور روح ڈال کر ان کو بہت زیادہ پیور کیا۔ پھر وہ یہ کہ زمین سے مٹی سے پیدا کیے گئے تو ان کا رنگ بھی گندموئی تھا، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں بیسیکلی آلو ہی کے شیڈز میں آتے ہیں نا، اب بلیک ہے، کوئی وائٹ ہے یا براؤن ہے، وہ سب مٹی ہی کے کلرز ہیں، تو اس وجہ سے ان کو آدم علیہ السلام کہا گیا۔ من سے، رب ہی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، رب علیحدہ ہوا، ہی علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا ہوا؟ رے بے بے۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے ذرے سے لے کر کمال تک پہنچانا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بیج ڈالا، ٹھیک ہے نا، اب بیج جو ہے وہ اس کی روٹس وغیرہ بنی، جب پانی اس کے اوپر ڈالا گیا
پھر وہ بیج جو ہے وہ ہٹا، یہ چھوٹا سا پودا نکلا، پھر ہوتے 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 وہ کمال تک پہنچ گیا، پورا درخت بن گیا، اور پھر اس کے اندر پھل وغیرہ آ گئے۔ تو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچانے والا رب کی صفت کیا ہے؟ ربوبیت، اور وہ ربوبیت کیا ہے؟ وہ ذرے سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بادل جو ہیں یہ کس طرح بنتے ہیں؟ ایک واٹر مالیکیول، ایک ذرہ ہوتا ہے، ایک ذرہ دوسرے ذرے سے ملتا ہے، پھر تیسرے، ایک ذرہ جب ایک دوسرے سے مل کے کیا پورا بادل بن جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ سے، اللہ نے کیا کہا؟ ربوبیت، یعنی کہ میرا رب ہونا، اس کا رب ہونا، اس کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ایمان ہمارے دلوں کے اندر ڈالا ہے، وہ ایک بیج ہے، وہ ایک کیا ہے؟ ذرہ۔ اب اس ذرے کو کمال تک پہنچنے کے لیے یہ کلمات کی ضرورت ہے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اب دیکھیں نا، کلمات روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف لام میم۔ کلم اس تاثیر کو کہتے ہیں جس کا ادراک دو حاسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکے۔ کلام کا تعلق جو ہے وہ قوت سامع سے ہے۔ قوت سامع کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کان ہے، ٹھیک ہے، اب قوت سامع کہ کان سن رہا ہے، اب سن کر جو چیز دماغ تک پہنچے گی، اس میں جو پروسیس ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی تاثیر ہوگی۔ تو کلام یعنی کہ کلام کو سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے نا، یا کلام کا سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کلام کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں، سن کے کانوں کے ذریعے وہ دماغ تک پہنچتا ہے، پھر وہ پروسیس ہوتا ہے، اگر پروسیس صحیح ہوا ہو تو آپ کی زندگی کا حصہ ہو جاتا ہے، آپ کے عمل کا حصہ ہو جاتا ہے، آپ کے اندر پھر پازیٹیو چینجز آنے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر اس کا پروسیس آپ کے دماغ میں وہ صحیح طریقے سے پروسیس نہ ہوا تو پھر وہ اسٹک ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا ہے کان پر جو ان الفاظ کو اندر تک نہیں پہنچنے دیتا۔ کلمن زخم کو کہتے ہیں، اور ایسا زخم جو نشان چھوڑ جائے۔ کلام الہی کیا ہوتا ہے؟ کلام الہی جب آپ کے دل پہ پڑتا ہے تو آپ کے دل کے اوپر نا وہ زخم کرتا ہے، دل کے اوپر زخم کرتا ہے۔ جب وہ دل کے اوپر زخم کرتا ہے اور اتنا گہرا زخم کرتا ہے کہ وہ نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جو کلمات ہوتے ہیں تو کلام الہی ہوتا ہے نا، اب کلام الہی بیسیکلی اس کو میں آپ کو یہ ایک ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اب اس کے اندر یہ ٹارگٹ ہے، اب یہ ایک تیر ہے جو کہاں پڑنا چاہیے؟ یہاں پہ لگنا چاہیے۔ اس تیر کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کو یہاں پڑنا چاہیے۔ تو یہ جو کلام ہوتا ہے نا وہ تیر کی طرح ہوتا ہے، اور وہ سیدھا کہاں ٹارگٹ کرتا ہے؟ دل کے اوپر۔ اب جتنا گہرا تیر اندر دل میں جائے گا اتنا گہرا زخم لگے گا، جتنا گہرا زخم ہوتا ہے اتنا گہرا نشان چھوڑ دیتا ہے، یعنی جتنا گہرا تیر اندر گھستا ہے، جتنا گہرا کلام اللہ کا اندر گھستا ہے، اتنا ہی زیادہ اثر آپ کی زندگی میں اس کا نظر آنے لگ جاتا ہے، اتنی ہی افیکشن ہو جاتی ہے، اتنا ہی آپ کے اندر، آپ کے پرسیپشن میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کی چیزوں میں پازیٹیو چینجز آنے لگ جاتی ہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا خدایا جو خطائیں میں نے کی آیا اس سے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی یا میں نے خود اس کی ایجاد کی تھی۔
جواب ملا ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے ہی سے لکھ دی گئی تھی۔ اسے سن کر آپ نے کہا پھر خدایا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدایا کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ میرے چیخنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا؟ کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں کر گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی؟ جواب ملا ہاں، یہ سب میں نے کیا۔ تو کہا پھر خدایا میری توبہ قبول کر دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یہی وہ چند باتیں تھیں جو آپ نے خدا سے سیکھی تھی۔ بعض نے کہا ہے یہاں کلمات سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، آپ بخش دیں، آپ معاف کر دیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو کلام تھا یہ سیکھا، یعنی کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کر لو۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ فتابہ، فتابہ فا پھر، اور فا پھر کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کلمات لے لیے تو پھر اگلا والا سٹیپ کیا تھا، اگلا والا قدم کیا تھا؟ تابہ۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ تابے، تاب فعل ماضی، تاب گناہ کو خوبصورت وجوہات کی بنا پر ترک کر دینا۔ اب گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے انسان سے، لیکن اس غلطی کو آپ نے ریپیٹ نہ کیا، بلکہ اس کو خوبصورت ریزنز کی وجہ سے، خوبصورت وجوہات کی وجہ سے، بیوٹیفل ریزنز کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، عذر کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، بندہ سرے سے انکار کرتے، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ جرم۔ اب آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ آ گیا اور اس نے ہمارے دماغ کے اوپر ایسی ٹرکس کی، ہمارا دماغ مفلوج ہو گیا، اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ ٹوٹل ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو جسٹیفائی کریں، بھئی اب یہ جسٹیفیکیشن آدم علیہ السلام دے سکتے تھے، پھر ضرورت ہو گئی تھی نا، ضرورت پڑ گئی تھی اس کی بات ماننے کی۔ جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، پھر اس وقت جھوٹ بولنا ضروری ہو گیا تھا، غیبت کرنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ایکسیپٹ کر لے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور یقین دلائے کہ میں رپیٹ نہیں کروں گا یہ چیز۔ جب مثال کے طور پر آپ سے کوئی خطا سرزد ہوگی، یہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہوتی رہتی ہے انسان کے ساتھ، یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ جب آپ نے یا آپ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، اب آپ کے دیکھیں نام اعمال میں تو یہ چیز درج ہو گئی نا کہ آپ سے ہوگی، یہ ایک کالا دھبا لگ گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ اس کالے دھبے کو آئیڈینٹیفائی کریں، اینالائز کریں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ جب بندہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اس کو اینالائز کرتا ہے کہ ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی چیز میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دوسری چیز کہ میں اس غلطی کو اپنے نام اعمال سے نکالوں گی، تیسری چیز میں اس غلطی کو آئندہ فیوچر میں رپیٹ نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے یہ کمٹمنٹ کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں رپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ غلطی ہوئی ہے میری ویکنس کی وجہ سے،
یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مجھے آئینہ دکھا رہی ہے، مجھے اینالائز کروا رہی ہے کہ میرے اندر ابھی تک یہ ویکنس ہے، اس وجہ سے غلطی ہوئی۔ اگر یہ ویکنس نہیں ہوتی میرے اندر تو یہ غلطی نہ ہوتی مجھ سے، تو مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی اس ویکنس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کمٹ کرتے ہیں اللہ سے کہ میں اس کو اوور کم کروں گی، اس کے اوپر کام کروں گی اور آئندہ اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کر دوں گی، تو کوئی یوں سمجھے کچھ مہینوں کے بعد، یعنی کہ 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کی کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں، تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو کمٹ کیا تھا پہلے کہ آپ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اگر اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں، کسی اور سچویشن میں چلے جاتے ہیں، اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، تو کیا آپ اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر 5 مہینے کے بعد آپ اس سچویشن میں واپس جاتے ہیں اور آپ کو یاد آ جاتا ہے یہ میری ویکنس تھی، میں نے اس کو اوور کم کیا، میں نے کمٹ کیا اللہ کے ساتھ کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، اور یہ 5 مہینے کے بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ ٹیسٹ میں ڈالا، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ جو آپ کو اپنے میں نامہ اعمال میں اسپاٹ رکھا تھا نا، یہ اللہ مٹا دیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جو ہے اپنی ویکنس کے اوپر، بات کس چیز کی ہے؟ دیکھیں غلطی تو ہم سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس غلطی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور یہ اینالائز کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ویکنس ہے، تو ہم یہ فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت تک مضبوط نہیں ہو جاتا جب تک ہم اپنی ویکنیسز کو اوور کم نہیں کر لیں گے، جب تک ہم اپنی ویکنیسز کو جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال نہیں دیں گے۔ آپ نے جب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جب آپ نے اللہ کے قریب پہنچنا ہے، جب آپ کو اللہ کے نیبرہڈ میں اپنا گھر چاہیے، جب آپ کو خلق عظیم تک پہنچنا ہے، جب آپ خلق عظیم تک پہنچیں گے، جب آپ ہمبلنس ہوں گے، آپ کے اندر عاجزی ہوگی، تو آپ اسی طرح خلق عظیم پر پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اپنے اندر کی ساری ویکنیسز نکال کے۔ تو یہ جو کلمات ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ توبہ کے جو کلمات ہیں، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اللہ ہم ایسی چیز نہیں کریں گے، یہ صرف ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ ہمارے اندر ویکنیسز ہیں، اس کو جب تک ہم اوور کم نہیں کریں گے۔ دیکھیں جنت ہماری انہیریٹنس ہے، ہماری وراثت ہے، واپس ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ ویکنیسز ہمارا کیس جو ہے وہ کمزور کرتی ہیں، ہم اتنے اچھے طریقے سے روز محشر والے دن اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر سکیں گے اگر ویکنیسز ہمارے اندر رہیں۔ تو یہ جو کلمات ہوتے ہیں، یہ توبہ کے جو کلمات ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تواب تواب۔ پھر کیا کیا؟ متوجہ ہوا، مہربانی فرمائی، علیہ اللہ پر ہی، آدم علیہ السلام پر، کہ ان کی توبہ قبول کی۔ اب ان کی توبہ جب قبول کی، ان کی ویکنیسز کم کی۔ اللہ جب ہماری توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیں اتنی پاور دیتا ہے، اتنی انرجی دیتا ہے ہم اپنی ویکنیسز کے اوپر، اور ویکنیس کے اوپر اس دنیا میں جو ہے وہ اوور کم کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارا کیس روز محشر والے دن اللہ کے ہاں جو پریزنٹ کریں ہم اپنا کیس، تو وہ اتنا ہلکا نہ ہو، کیونکہ ویکنیسز ہمارے کیس کو جو ہے وہ ویک بنا دیتی ہے، اور اگر کیس ویک ہوا تو جنت کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر ویکنیسز ہمارے اندر رہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ ویکنیسز ہمیں جہنم کا دروازہ دکھا دیں۔ تو آدم علیہ السلام، یہاں تک کہانی کیا بیان ہو رہی ہے کہ ہاں غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے جب وہ توبہ کے کلمات سیکھے، جب آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو توبہ قبول کر لے ہماری۔ تو اللہ متوجہ ہوا، گویا کہ جب بندہ ایکسپٹ کرتا ہے اپنی ویکنس کو اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تو مددگار ہے، تو اللہ متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ مہربانی کرتا ہے، اللہ توجہ کرتا ہے اس بندے کے اوپر۔ یہ بندہ اپنی ویکنیسز دور کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنا کیس مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور جتنا کیس مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی وراثت آپ تک پہنچے گی، اتنا ہی آپ جنت تک پہنچ سکیں گے۔
इन्नहु, इन्ना बे शक, इन्ना हर्फ नसब, यानी कोई शक है ही नहीं, शक की सारी चीजें बंद है। जहाँ शक आ जाता है वहां फिर तौबा के रास्ते जरा मुश्किल हो जाते हैं। तो इन्ना बेशक यानी इसमें कोई शक नहीं, और यहाँ पे शक क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, और जहाँ अल्लाह की सिफात की बात आती है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हो यानी कि वो, हुआ वो। अब देखें, हो और हुआ दोनों किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। अब इन्नहु, अब अगर ये हुआ ना होता तो इन्नहु भी काफी था, लेकिन कुरान का उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जब एक चीज दो दफा बयान की जाती है ना, अब हु भी वो, ठीक है, और हुआ वो ही, अब वो ही यानी दो दफा, हु दो दफा आ गया ना, वो और वो ही कौन, अल्लाह। जब एक चीज दो दफा रिपीट हो तो इसका मतलब है कि आने वाली चीज जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, अल्लाह क्या है, तवाब। कितनों में टूटता है, दो में, अलिफ लाम अलहदा हुआ, तवाब अलहदा हुआ, रूट वर्ड तेवाबे, तवाब। तवाब क्या चीज आ रही है, खबर आ रही है किसकी, इन्ना की। इसी तरह रहीम खबर आ रही है इन्ना की। तौबा ये अल्लाह की सिफत है, ये वो तौबा कबूल करने वाला है, वो मुतवज्जो होने वाला है, और ये वो जात है जो कसरत से बार बार बंदों की तौबा कबूल करती है। वो तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है, वो मुतवज्जो होने वाला है, वो मेहरबानी करने वाला है। यानी कि हमारे नामा अमाल में जितने भी काले धब्बे लगे हुए हैं, वो चाहता है कि हम उन काले धब्बों को मिटा दें। वो खुद से नहीं मिटाएगा, हमको पहला कदम उठाना पड़ेगा। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम, हाँ मुझसे गलती हुई, आप बताएं अब इससे आगे क्या करना है। पहला हमको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हमने आला और अरफा बनना है, यानी बहुत हमें हाई पोजीशन चाहिए अल्लाह के दरबार में, तो हमें अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। जब हम अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो हम अल्लाह को तवाब पाएंगे, यानी उसको ऐसा पाएंगे कि वो हमारा मददगार है हमारी वीकनेसेस के ऊपर ओवरकम करने के लिए। और रहीम कितनों में टूटता है, दो में अलिफ लाम अलहदा हुआ, रहीम अलहदा हुआ, रूट वर्ड क्या, रहीम। और ये जो या आया है ना, ये या इसका मतलब है बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। रहम क्या होता है, बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट है बंदों पर, बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला है, बहुत ज्यादा जो है वो कर्म करने वाला है। अब ये है ना कि हम कहते हैं अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर, इसका क्या मतलब होता है, अल्लाह तू रहम कर, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तू हमारे साथ सॉफ्ट हो जा। जब अल्लाह हमारे साथ सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो हमारी जिंदगी की आजमाइशें कम हो जाएंगी, और जब हमारी जिंदगी की आजमाइशें कम हो जाएंगी तो हमारी लौ लग जाएगी अल्लाह के साथ, हमें अल्लाह ही की फिक्र हो जाएगी। हमें बस ये फिक्र होगी कि हमारा मकाम अल्लाह के साथ आला और अरफा हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे हमारे अल्लाह के साथ। दूसरी चीज ये कि इंसान तौबा करेगा तो अल्लाह सॉफ्ट होगा, अल्लाह रहम करेगा। इंसान तौबा नहीं करेगा तो फिर अल्लाह रहम नहीं करेगा। तो पहला कदम हमने उठाना है, तौबा इस्तगफार हमने करनी है, प्रॉमिसेस अल्लाह से हमने करने हैं, तो फिर वो हमारे साथ सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज जो हमारे सामने आती है, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, है ना, हम चाहते हैं हमारी कब्र आसान हो जाए, हम चाहते हैं हमारा जो हेयरिंग है, तो कोर्ट हमारा लगना है कल को, ये जो कटहरे में हम सबको खड़े होना है, और हमारा जो ये नामा अमाल जो है ये पेश किया जाएगा अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ, और हम जो ये कटहरे में खड़े होंगे, मतलब अल्लाह तू रहम करते, अल्लाह तू सॉफ्ट हो जा।
اللہ آسان حساب لے. آسان حساب کیا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال وہ شفل کریں اس کے پیجز، اور جو ہمارے یہ اسپاٹس ہیں، بلیک اسپاٹس یہاں لگے ہوئے ہیں، یہاں لگے ہوئے ہیں، یہاں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ پوچھے نا کہ بتا بندہ یہ کالے دھبے کیوں تیرے ہیں، کیا 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 تو نے، اور اس پہ اب ایک کالے دھبے پہ وہ پکڑ لے تو وہیں پر انسان جو ہے بس گیا. تو ہر جگہ ہمیں اس کے سافٹ ہونے کی امید رکھنی چاہیے. ہر جگہ ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے دنیا ہو، قبر ہو، سوال جواب ہو. جب کٹہرے میں کل کو ہم اس کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی تو واپسی کا راستہ جو ہے، جنت کا راستہ، وہ مشکل ہے. لیکن دیکھیں رحیم سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے، وہ تواب ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نے توبہ، یعنی توجہ فرمائی کہ پہلے توبہ پہ کام کرو، پھر جو ہے اللہ کا سافٹ کارنر تمہیں ملے گا. یہ نہیں کہ ہم پڑھتے رہیں اللہ تو رحم کرتے اور اپنے ویکنیسز کے اوپر اوور کم نہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا جو منہ ہے وہ دنیا کی طرف ہو اور اللہ تو رحم کرتے. اس کو آپ یوں سمجھے نا، مثال کے طور پر یہ دیکھیں نا، یہ اللہ، یہ سات آسمان ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے، سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کتنے راستے اور ہیں. انسان جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اس طرح چل رہا ہے کہ دیکھ تو یہ دنیا کی طرف ہے اور پیٹھ اللہ کی طرف ہے. توبہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ سویٹ ہو جائیں، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہو جائیں اور پیٹھ دنیا کی طرف ہو جائے. جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف ہوتی ہیں، فیس جو ہے آپ کا دنیا کی طرف، اور آپ نے اللہ تو رحم کر، تو رحم کر، تو رحم کر، تو اللہ کیوں رحم کرے گا جب آپ کوشش ہی نہیں کر رہے. کوشش کر کے اپنے آپ کو سوئچ کرے نا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرے، اپنی پیٹھ دنیا کی طرف کرے، دنیا کو شٹ ڈاؤن کرے، اس کو خیر آباد کریں اور اپنے آپ کو فوکس کریں اللہ کی طرف. اور یہ پوری آیت بتا کیا رہی ہے کہ یہ جو آپ نے سچویشن سوئچ کرنی ہے کہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرنا ہے اور اپنی پیٹھ جو ہے وہ دنیا کی طرف کرنی ہے. اس کی شروعات کس طرح ہے؟ توبہ سے. توبہ کہ اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو اینالائز کریں، اس کو دور کریں اور کمٹ کریں کہ اللہ ہاں یہ غلطیاں ہیں، تو مددگار ہے. اللہ یہ غلطیاں ہیں ہماری، یہ ویکنیسز ہیں ہماری، تو ہماری مدد کر. ہم اس ویکنیس کے اوپر اوور کم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر. تو اللہ کو آپ تواب اور رحیم پائیں گے. تو پہلے وہ آپ کی جو آپ نے کمٹ کیا ہے پہلے وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا. اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو پھر آپ کے اوپر سافٹ ہو جائے گا. گویا کہ اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ استغفار. کہ جتنا انسان توبہ کرے گا، اور توبہ بیسیکلی کیا ہے؟ اپنے ویکنیسز کے اوپر اوور کم کرنا. صرف زبانی کلامی توبہ استغفار نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے فوکس کرنا اور اپنی پیٹھ دنیا کی طرف کرنا، دنیا کو شٹ ڈاؤن کرنا اور فوکس ہو جانا اللہ کی طرف، اور اس راستے پر گامزن ہو جانا، اور اس کے اندر پھر جتنی اور ویکنیسز آ رہی ہیں اس راستے کی، جتنے بیریئرس ہیں اس کو ہٹاتے جانا. آپ اللہ کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی رحمت ہوگی، آپ کی قبر میں بھی رحمت ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی.